اور حرام کی مجلس سے خطاب فرمائے، بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اور صاحب کے استقبال میں نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اپنے اپنے مرحومین شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد و علی محمد. گزارش ہے اس پنکھے کو بند کر دیں. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و علی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر مائیں بہنیں بچے بوڑھے بزرگ اس فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم مجلسوں میں واقعہ سننے نہیں آتے. کربلا ایک قصہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے. کربلا ایک تہذیب ہے. کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے تاکہ معاشروں میں تبدیلی پیدا ہو. اگر خمینی بنے تو مجلسوں کی وجہ سے بنے. اگر مرعشی نجفی بنے تو فرش عزا کی برکت کی وجہ سے بنے. اگر شہید حسینی بنے تو فرش عزا کی برکت کی وجہ سے بنے. آج ہمارے پاس روحانی اعتبار سے جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ کس کی برکت ہے؟ فرش عزا امام حسین کی برکت ہے. کیونکہ اگر مجلسیں نکال دی جائیں تو بقیر امام خمینی کے پھر اسلام باقی نہیں رہتا. کیونکہ فرش عزا پہ ہم صرف واقعہ کربلا سننے نہیں آتے. کیونکہ اگر کسی نے صرف واقعہ پڑھنا ہوتا وہ گھر پہ کسی کتاب پہ کھول کے پڑھ لیتا. اگر کسی نے کوئی ہسٹری پڑھنی ہوتی وہ اپنے موبائل فون پہ بھی ہسٹری پڑھ سکتا تھا. گھروں سے چل کر فرش عزا پہ آنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ فرش عزا انسان کو تہذیب سکھاتا ہے. فرش عزا انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. فرش عزا پہ انسان کی فکر کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ پورا سال جن فکروں کو زنگ لگ چکا ہے فرش عزا پہ آ کے ان فکروں کو جدید کیا جاتا ہے، ان فکروں کو نورانی کیا جاتا ہے. تبھی ہم دعا مانگتے ہیں زیارت عاشورہ میں، اللہم اجعلنی محیا محمد و آل محمد. اے خدا مجھے وہ حیات عطا کر جو تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی. و مماتی ممات محمد و آل محمد. اے خدا مجھے مطلب دنیا میں جینا بھی ان کی طرح ہو، اور جب دنیا سے جانے لگوں تو میری ممات بھی کس طرح ہو؟ محمد اور آل محمد کی طرح ہو. پھر یہ دعا جب کرتے ہو کہ اے خدا اجعلنی معکم فی الدنیا، مجھے معیت امام حسین عطا کر، مجھے معیت شہداء کربلا عطا کر. معیت بولتے ہیں ساتھ ہونے کو. جب آپ یہ دعا کرتے ہو کہ خدایا مجھے مولا حسین کا ساتھ عطا کر، اس سے مراد کیا ہے کہ ساتھ سے مراد یہ ہے کہ بندہ بدن امام حسین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، بدن امیر المومنین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. یہاں ساتھ سے مراد بدن نہیں ہے. جب آپ کہتے ہو معکم میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے میں آپ کی فکر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی تہذیب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی تربیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کیونکہ بدن کے ساتھ رہنا ہر انسان کا محال ہے. کتنے لوگ امام حسین کے بدن کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہوئے، کسی بھی سرزمین پہ رہتے ہوئے انسان فکر حسین کے ساتھ جی سکتا ہے، انسان تربیت امام حسین کے ساتھ جی سکتا ہے. تبھی علماء نے جملہ کہا کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے. مطلب اپنی زندگی کے دنوں کو عاشورہ بناؤ. عاشورہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ جد و جہد جو امام حسین نے کی تیری زندگی میں بھی وہ جد و جہد ہونی چاہیے. لیکن ہم نے کہا کہ دشمن کی سازش ہے. سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ مجلسیں کیوں کرواتے ہو، اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو؟ ہرندس دنوں میں لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایک کرکٹ کی ٹیم آتی ہے روڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے. کوئی ملک کی
فنکشن ہوتا ہے روڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے. باہر ملک سے کوئی شرابی، کوئی کافر، کوئی منافق آتا ہے، اس کے لیے روڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے. ارے یہ تو ذکر حسین ابن علی ہے، یہ تو نبی کے نواسے کا ذکر ہے، یہ تو اللہ اللہ کہنے والوں کا ذکر ہے، یہ ان کا ذکر ہے جنہوں نے جانیں قربان کی لیکن نماز کو قائم رکھا. یہ ان کا ذکر ہے گردنیں کٹ گئی پر نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے. یہ ذکر نسلوں کو بیدار کرنے کا ذکر ہے، یہ ذکر بقا کا ذکر ہے. اس ذکر سے اختلاف اور انتشار نہیں ہوتا، اس ذکر سے لوگوں میں وحدت پیدا ہوتی ہے، محبت اہل بیت پیدا ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ. پھر ہم نے کہا کہ قرآن کا حکم ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے یہی انسان کی بندگی اور تقوی کی نشانی ہے. یہ بات یاد رکھیے، توحید بھی تب باقی رہے گی جب شاعر باقی رہے گی. یعنی آپ خدا کو مانو پر کعبے کو ڈھا دو والعیاذ باللہ. آپ خدا کو مانو مسجد الحرام کو مثلا اس کی بے احترامی کرو. آپ خدا کو مانو پر قرآن کی خدا نہ خواستہ بے احترامی کرو. اور کو نہیں بس میں مانوں گا تو خدا کو مانوں گا، دوسری اشیاء کو نہیں مانوں گا. نام خدا بھی زندہ رہتا ہے ان کی خاطر جو الہی بندے ہیں. نام خدا بھی زندہ رہتا ہے اگر نام محمد زندہ ہے. نام خدا زندہ ہے اگر نام عیسیٰ و موسیٰ زندہ ہے. شاعر کا مطلب یہی ہے فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اگر تو اللہ کے شاعر کی عزت کرے گا تو اس معاشرے میں دین زندہ رہتا ہے. ان معاشروں میں دین مر جاتا ہے جن معاشروں میں شاعر نہیں ہوتے. ایسے فرقے بنائے گئے. میں نے کسی مجلس میں مثال دی تھی کہ امریکہ میں تقریباً 70s میں ایک بندے نے جناب مریم کی بے احترامی کی، اس کو بین کر دیا گیا یونائٹڈ اسٹیٹ میں سے کہ یہ کبھی یونائٹڈ اسٹیٹ میں نہیں آئے گا کیونکہ اس نے جناب مریم کے لیے تہمت لگائی تھی، وہی جو یہودی لگاتے ہیں، ان کے کردار پہ انگلی اٹھائی تھی، بین کر دیا گیا. لیکن وہی امریکہ تھا، زائنس لوبی وہاں پہ حاوی ہو گئی. کیونکہ اگر معاشرہ دیندار ہو، وہ چاہے کرسچن معاشرہ ہو، وہ چاہے مسلم معاشرہ ہو یا چاہے ہندو معاشرہ ہو، اگر اس معاشرے میں دین کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کو ختم کرو جن کی وجہ سے دین زندہ ہے. اگر شیعت کو ختم کرنا ہے تو شیعت تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک آزاداری ختم نہ ہو. جب تک آزاداری ہے تب تک شیعت ہے، جب تک نام حسین ہے تب تک شیعت ہے، جب تک گلی گلی میں حسین حسین ہے تب تک شیعت ہے. کیونکہ شاعر زندہ ہوں گے تو حقیقت زندہ رہتی ہے. شاعر زندہ ہوں گے. آپ تصور کریں کسی ایسی سوسائٹی کا جس میں کوئی مسجد نہیں ہے. بھائی مسجد نہیں تو نام خدا نہیں ہوگا، کلیسا نہیں تو نام حضرت عیسیٰ نہیں ہوگا. یہ شاعر ہیں جن کے گھروں کے اندر جانے سے خدا کی یاد آئے، جن کی محفلوں میں جانے سے دین کی یاد زندہ ہو جائے. تو لہذا یہی زائنس لوگی نے کیا کیا کہ جتنی کرسچن سوسائٹی تھی ان کو شاعر کا احترام. اب آپ کے اپنے شاعر ہیں، اہل سنت کے اپنے شاعر ہیں، کرسچن کے اپنے شاعر ہیں، ہر کسی نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو بنایا ہوا ہے. مقدس شخصیتیں، مقدس علامتیں، مقدس نشانیاں. اب ظاہر ہے جب وہ تقدس ختم ہو جاتا ہے تو اس شخصیت کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، وہی امریکہ جس نے اس بندے کو بین کیا، اوشو نام تھا اس کا، اور اس امریکہ میں آنے پر پابندی لگا دی، اور اسی امریکہ میں 80s میں پھر ایک فلم بنائی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ کے خلاف بنائی جاتی ہے. اب معاشرہ کتنا تبدیل ہوا. بہت کم متدین لوگ تھے جنہوں نے اس فلم کے خلاف قیام بلند کیا، آواز بلند کی. لیکن معاشرہ اس حد تک مقدسات سے دور ہو چکا تھا کیونکہ اب یہ کرسچن تو تھے پر زائنس کرسچن بن چکے تھے. یعنی اب تصور کریں کہ ایک بندہ کہے کہ فلاں بندے نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور اس کے ساتھ یاری بھی ہو، اس کے ساتھ دوستی بھی ہو. اب ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ کس نے چڑھایا تھا؟ یہودیوں نے چڑھایا تھا. اب کیسے ممکن ہے کہ آپ قاتل سے دوستی کرو، آپ قاتل سے اور اس قاتل کی محبت اپنے دل میں رکھو؟ کیونکہ جب تک تقدس عیسیٰ رہے گا تب تک مسیحی کی یہودی کے ساتھ دشمنی رہے گی. اب وہ بیچ سے وہ چیز ہی ہٹا دو، وہ تقدس سے حضرت عیسیٰ ہی ہٹا دو تو دشمنی آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے پہلا نظریہ یہ تھا کہ آپ کیا کرو، حضرت عیسیٰ کی توہین کرو، فلم بنائی
بنائی گئی جس میں نبی اللہ، یہ نہیں کہ صرف شیعہ یا مسلمان حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانتے ہیں، کرسچن اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کوئی اللہ کا نبی مانتا ہے، اتنی بڑی شخصیت، لیکن اس کے خلاف فلم بنائی جاتی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھایا جاتا ہے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، وہ کسی خاتون کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہو رہے ہیں ایک فلم کے اندر۔ پھر دوسری فلم بنائی جاتی ہے جس میں حضرت داؤد کی توہین، حضرت سلیمان کی توہین، اور اس قدر توہین کی جاتی ہے، ان کی توہین تو یہودیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے یہ تقدس پروری نبی کی، اگر نبی کا تقدس ہے تو دین کا تقدس ہے، اگر اس کتاب کا تقدس ہے تو دین کا تقدس ہے۔ اگر آپ کے مقدس پروری نہیں ہوگی، شاعر کا مطلب جس کا تقدس رکھا جائے، جس کا احترام کیا جائے۔ اب بندہ علم عباس کا احترام کرے گا تو حضرت عباس کا احترام کرے گا، اگر بندہ امام حسین کی زری کا احترام کرتا ہے تو حسین کا احترام کرتا ہے، اگر بندہ قرآن کا احترام کرے گا تو خدا کا احترام کرے گا، اگر بندہ رسول کا ادب کرے گا تو اللہ کا باادب بندہ بنے گا۔ جب تک ابتدائیات میں بندے کے وجود میں تقدس نہ ہو، لہذا ایک فلم بنائی، پھر حضرت داؤد کے خلاف فلم بنائی، پھر حضرت سلیمان کے خلاف الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ وہ اپنے کسی سپاہی کی بیوی پر الیاذ باللہ عاشق ہو گئے اور اس سے طلاق دلوائی یا اسے مروا دیا اور اس کے بعد اس سے شادی کر دی۔ ایسی فلمیں بنائی گئی جس میں انبیاء کے چہرے کو گرایا گیا، جس میں انبیاء کا تقدس پامال کر دیا گیا۔ جب تقدس پامال ہوا تو سوسائٹی سے دین ختم ہو گیا، جب تقدس پامال ہوا تو سوسائٹی سے احکام پامال ہو گئے۔ اور نہ صرف حضرت عیسیٰ، اب ظاہر دین کا پرچار کون کرتا ہے؟ اس دین میں جو پڑھا لکھا عالم ہے، ان کے یہاں پادری ہوتے تھے چرچوں میں، اب پادریوں کے خلاف فلمیں بنائی گئیں، پادریوں کو دکھایا گیا یہ شراب پیتے ہیں، یہ بد کردار ہوتے ہیں، فلموں میں بدترین وقی ترین ان کا چہرہ دکھایا گیا۔ اب لوگوں میں نہ چرچ کا احترام رہا، نہ پادری کا احترام رہا، نہ بائبل کا احترام رہا، نہ عیسیٰ کا احترام رہا، نہ بی بی مریم کا احترام رہا، یعنی وہ سینسیٹیوٹی جو ایک دیندار بندے میں اپنے مذہب اور مکتب کے لیے ہونی چاہیے اسے ختم کر دیا۔ اب وہی روش مسلمانوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، کیونکہ مسلمان کے دل سے جب تک تقدس شعائر اللہ نہیں نکالا جاتا تب تک یہ مسلمان اپنے راستے سے ہٹے گا نہیں۔ لہذا بار بار کبھی نبی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، بار بار کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے، الیاذ باللہ کتاب خدا کو جلایا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ مت سمجھیے کہ کرسچن کے سامنے اگر بائبل کو جلایا جائے اسے برا نہیں لگتا، کیونکہ ان کے دلوں میں شعائر اللہ کا احترام نہیں ہے۔ یہ روش، یہ تربیت اگر کہیں پہ ملی ہے، یہ مکتب اہل بیت کی روش ہے، مکتب اسلام کی روش ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کر دیا جائے۔ پھر مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ ایسا بنایا گیا، وہ بھی سخت ترین شاعر اللہ کا دشمن تھا اور چاہتے تو اسی فرقے کو بڑھایا جائے، مسجدوں کے دشمن، امام بارگاہوں کے دشمن، علم کے دشمن، امام بارگاہوں کو آگ لگاتے تھے، علموں کو آگ لگاتے تھے، مزاروں کو گراتے تھے، لاشوں کو قبروں سے نکالتے تھے اور کہتے یہ شرک ہے، یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے، احترام ان میں نہیں تھا۔ آج بھی آپ چلے جائیں، قرآن کا کوئی احترام نہیں ہے، رحل کا کوئی احترام نہیں ہے۔ کئی پکچرز آپ کیا پڑھی ہوں گی، قرآن کو پاؤں پہ رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، پاؤں رسول خدا کی قبر اور قبے کی طرف کر کے سو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا فرقہ بھی بنایا گیا کہ جس کے اندر سے شاعر کا احترام نکالا جائے، اولیاء اللہ کا احترام نکالا جائے، قبور اولیاء کا احترام نکالا جائے، تاکہ مسلمان بھی ویسا ہی بن جائے جیسے کرسچن بنے تھے۔ تو اب یہ مسلمانوں کی نبض کو چیک کرنے کی ایک روش ہے، کیونکہ جب آپ پہلی مرتبہ سنتے ہو آپ کے جذبات ابھرتے ہیں، دوبارہ سنتے ہو جذبات تھوڑے گر جاتے ہیں، تیسری بار دیکھتے ہو جذبات تھوڑے اور گر جاتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے لیے ان کو بھی پتا ہے اگر قرآن کو جلایا جائے گا مسلمان احتجاج کریں گے، چلو کتنے دن احتجاج کریں گے، 1 دن 2 دن 3 دن، پھر کوئی اور قرآن جلائے گا پھر احتجاج کریں گے، پھر کوئی اور قرآن جلائے گا پھر احتجاج کریں گے، پھر کوئی اور قرآن جلائے گا احتجاج کریں گے۔ جب ریپیٹڈلی یہ کام تکرار ہوگا تو آپ کے لیے آپ کے ذہن میں یہ عادی سازی ہو جائے گی، یعنی قرآن کا جلنا آپ کے لیے نارملائز ہو جائے گا۔ جس طرح معصوم فرماتے شیطان کیا کرتا ہے، گناہ کے کبھی ہونے کو ختم کر دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے کوئی گالی دے گا، آپ کو میرے سامنے گالی دے رہے ہو، اور دوبارہ گالی دے گا، آپ کا غصہ تھوڑا اور کم ہوگا، تیسری بار گالی دے گا، چوتھی بار گالی دے گا۔ جب ریپیٹڈلی گالی دیتا جائے گا آپ کے لیے وہ چیز کیا ہو جائے گی، نارملائز ہو جائے گی۔ جس طرح بدحجابی کو مسلمان معاشرے میں نارملائز کیا گیا، ٹی وی پر پہلے اگر دوپٹہ بھی اتر جاتا لوگ نکل آتے تھے
80s में बताते हैं हमारे बुजुर्ग कि किसी न्यूज एंकर ने अपना दुपट्टा उतार दिया था, लोगों ने शोर शराब मचाया था कि भाई मुसलमान खातून दुपट्टा तो वैसे ही पाकिस्तानी आधा ही पहनते हैं, लेकिन उस आधे का भी एहतराम करते थे कि कैसे उतर गया, अब आधा उतरा फिर पूरा उतर गया, फिर दुपट्टा ही नहीं रहा। आजकल तो ड्रामों में साड़ियां भी पहनी जा रही हैं, बदन नी मुरियान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये मुहाजिरों का कल्चर है, ये मुहाजिरों का कल्चर है, ये मुहाजिरों की सकाफत है, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं, यहाँ का इंडिया का लिबास क्या था, साड़ी था। भाई कल्चर इस्लाम का होता है, किसी कौम का नहीं होता। अगर किसी कौम का कल्चर भी है लेकिन खिलाफ इस्लाम है तो उसे दीवार पे मार दिया करो। इस्लाम हया का दर्ज देता है, इस्लाम इफ़्फ़त का दर्ज देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता कौमों से खुद है गुनाह को खत्म कर दिया जाता है। पहली मरतबा आपका बच्चा आपके सामने सिगरेट पिएगा, आपको बुरा लगेगा, दोबारा पिएगा थोड़ा बुरा लगेगा, तीसरी बार पिएगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कभी होना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहली मरतबा जब नबी के कार्टून बनाए गए कितनी गैरत मुसलमानों ने दिखाई, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, आहिस्ता आहिस्ता वो गैरत दीनी, वो गैरत मिल्ली, वो तासुब दीनी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये एक रविश है, ये एक साइकोलॉजिकली टेक्निक है कि बार बार कुरानों को जलाया जाए। क्या करेंगे मुसलमान? कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके तो एहतजाज नहीं करेगा, रोडों पर निकलेंगे। हुक्मरानों में तो वैसे ही गैरत की कमी है, गैरत के टीके लगने चाहिए उन लोगों को, वो भी कुछ नहीं करेंगे। कोई अपने सफीर को नहीं निकालेगा, कोई दुश्मन अपने उस मुल्क के सफीर को कोई वार्निंग भी नहीं देगा, भाई एक रिसाला दे देंगे, एक खत दे देंगे, क्योंकि वो गैरत दीनी है ही नहीं। गैरत वो दिखाए जिसके पास ताकत हो, जिसके पास पावर हो, माली एतबार से कमजोर हो, हर एतबार से जब मुल्क कमजोर हो तो मुसलमान क्या करे, 4 लोग रोडों पे निकलेंगे, फिर आप देखेंगे 10 दिन के बाद एक और कुरान को जलाया जाएगा। तो असल मकसद जलाने का ये नहीं है कि आपकी दिल आजादी की जाए, ये साइकोलॉजिकली आपके साथ गेम खेला जा रहा है कि बार बार मुसलमान के मुकद्दसात की तौहीन करो ताकि इसके जहन में ये तौहीन क्या हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। नॉर्मलाइज करो इस फैल को, थोड़ा बहुत बुरा मानेगा लेकिन इसकी नस्लें ये देख देख कर आदी हो जाएंगी। कभी कार्टून बनाए जा रहे हैं, कभी कुरान को जलाया जा रहा है। अब उसी चीज को खत्म करने के लिए सैयदा ज़हरा ने और अहले बैत ने फर्श अज़ा का बंदोबस्त किया कि हर साल अपने बच्चों को फर्श अज़ा पे बुलाओ ताकि इनके वजूद में शाइर अल्लाह की इज्जत को बढ़ाया जाए। अदब जितना मकतब अहले बैत वालों के पास है किसी के पास नहीं। यानी आप तसव्वुर करें, नाम हुसैन का अदब, अलम हुसैन का अदब, कितना अदब है। ये अदब कौन सिखाता है? ये मकतब अहले बैत सिखाता है। इतना बड़ा मकाम हजरत अब्बास का, भाई तो और भी इमाम हुसैन के, बेटे तो और भी हैं, बीबी उम्मुल मनीन, लेकिन यहां रोज़े हुसैन, यहां रोज़े अब्बास। इतना मकाम क्यों बुलंद है कि दूर से ऐसे लगता है कि दोनों रोजे किसी इमाम के हैं। कतई ये महसूस नहीं होता कि एक इमाम ज्यादा है, एक इमाम है, लेकिन नहीं, दूर से यही लगता। इतना मकाम क्यों मिला? फरमाया अदब अब्बास की वजह से। इस मकतब में जितना अदब होगा, बेअदब महरूम अज़ लुत्फ़ रब, जिसमें अदब नहीं वो अल्लाह के लुत्फ़ क्या हो जाता है, महरूम हो जाता है। तो लिहाजा फर्श अज़ा सजाने का एक मकसद यही है कि लोगों के दिलों में शाइर अल्लाह का एहतराम, शाइर अल्लाह का अदब, अल्लाह के बंदों का अदब, औलिया का अदब पैदा कर दिया जाए। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि हुसैन का मकाम क्या है, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है अली इब्न अबी तालिब का मकाम क्या है। और जब तक इंसान को हक़ व बातिल की पहचान नहीं होगी, ये मकतब हक़ व बातिल का दर्स देता है। सीरत इमाम हुसैन का दर्स यह है कि है इंसान हक़ व बातिल की जंग में चला और ये पहचान कि हक़ क्या है, बातिल क्या है। ये नहीं कि सिर्फ यजीद पे लानत भेज, हर जमाने के यजीद को पहचान, हर जमाने के जालिम को पहचान, हर जमाने के शिमर को पहचान, हर जमाने के अदब को पहचान। और ये नहीं कि घर पे बैठ जा, हिम्मत अपने वजूद में पैदा कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की, जुर्रत अपने वजूद में पैदा कर जुल्म के खिलाफ उसको ललकारने की। और जब तक ये जुर्रत नहीं तब तक इंसान हुसैनी नहीं बन सकता। अपने वजूद से खौफ को खत्म कर और खौफ की जंजीरों से आजाद हो जा। अला अन्ना औलियाउल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली बंदे होते हैं वो न दुश्मन से डरते हैं, न उनके वजूद में कोई गम होता है, वो तो मसरूर होते हैं अल्लाह की राह में अपनी जानों को देने के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और इंतजामिया ने कुछ गुजारिशात की हैं, क्योंकि कुरान सोजी हुई है यूरोप में,
تو اس کے لیے انسان کے لیے احتجاج کرنا بہت ضروری ہے، کم از کم زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ سوشل میڈیا پہ جو جوان ایکٹیو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، لہذا ہم یہی کر سکتے ہیں، لیکن اصل حق احتجاج، اصل ذمہ داری جو احتجاج کی ہوتی ہے وہ حکومتوں کی ہوتی ہے۔ حکومتیں اگر پریشرائز کریں، یہ مسلمانوں کی حکومتیں جو مردہ حکومتیں بن چکی ہیں، اگر یہ شدید احتجاج کریں تو پھر وہاں سے بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن ابھی تو عوام اپنے بلبوتے پہ کر رہی ہے، اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، رسول دو ہی ورثے چھوڑ کر گئے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اہل بیت رسول۔ فرمائیے کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا کچھ لوگوں نے صرف کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو کسی کے کہنے سے کتاب اہل بیت سے جدا نہیں ہوتی۔ جب رسول نے بول دیا کہ لن یفترقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، جب تک حوض کوثر پہ میرے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ تو میں ایک مثال دے کے بیان کرتا ہوں کہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ بولے کہ مولانا صاحب ہمارے لیے نمک لائیے، لیکن ایسا نمک ہو جس میں نمکینی نہ ہو، ہمارے لیے شکر لائیے لیکن ایسی شکر لائیے جس کے اندر مٹھاس نہ ہو۔ تو جس طرح تو نمک سے نمکینی ختم نہیں کر سکتا، چینی سے مٹھاس ختم نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی بھی مسلمان قرآن سے آل رسول کو جدا نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ امام حسین کا طرز زندگی، جب تک اس طرز زندگی کو پڑھیں گے نہیں تب تک ہمارے وجود میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ مولا کے طرز زندگی سے قومیں بیدار ہوتی ہیں، مولا کے طرز زندگی سے انسان کے وجود میں تبدیلی آتی ہے۔ اب ہم نے کہا کہ اہل بیت کی زندگی کے آپ 3 حصے کریں، کسی بھی نبی اور کسی بھی ولی کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک اس کی زندگی کا حصہ جس میں اس کا علم ہے، جس میں اس کے معجزات ہیں، علم لدنی ہے، عصمت معصومین ہے۔ اب یہ جو اس کی زندگی کا حصہ ہے، ہم بیان تو کر سکتے ہیں معصومین کی فضیلت کے لیے، لیکن اس زندگی کا ہماری زندگی سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے۔ اب وہ معصوم ہے، میں معصوم بن نہیں سکتا، وہ امام ہے، میں امام بن نہیں سکتا، وہ صاحب وحی ہے نبی مثلا، میں صاحب وحی نہیں بن سکتا، تو لہٰذا وہ چیزیں میرے اتنے کام کی نہیں ہے۔ دوسرا معصوم کی زندگی کا حصہ وہ ہے، وہ کس طرح رہتے تھے، کس ماحول میں رہتے تھے، کون سے کپڑے پہنتے تھے، گھروں کی بناوٹ کیسے تھی، اس کا بھی میری زندگی سے اتنا لینا دینا نہیں ہے۔ اگر حکم معصوم ہو تو میں عمل کروں گا، مثلا کہا فلاں گلاس میں پانی پیو، اب گلاس ایسا ہونا چاہیے کہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اب یہ نہیں کہ وہ گلاس کون سا ہو۔ اب آپ کہیں کہ نبی مثلا پتھر کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے لہٰذا سارے مسلمان پتھروں کے برتن میں کھانا کھائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا نبی پرانے زمانے میں صوف کے کپڑے مثلا پہنتے تھے، علی بن ابی طالب ہم بھی صوف کے کپڑے پہنیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے کئی جاہل پیدا ہوئے تھے تو ائمہ پہ اعتراض کرتے تھے، کبھی امام رضا پہ، کبھی چھٹے امام پہ، کہ آپ کے بابا علی صوف کہتے ہیں، ریچھ کو ریچھ کی کھال پہنا کرتے تھے اور آپ نہیں پہن رہے۔ تو امام نے فرمایا میرے بابا کا زمانہ اور تھا، آپ کا زمانہ اور ہے۔ کہ آپ کے بابا کی جوتیوں پہ 70 وصلے لگے ہوئے تھے، 70 بند لگے ہوئے تھے، آپ کی جوتی ایسی کیوں ہے؟ کہ بابا غریبوں کے زمانے میں رہتے تھے، اب غریبوں میں جب بندہ رہتا ہے تو اسی طرح سے رہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، مثلا آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہو، غریبوں کی سوسائٹی ہے، کوئی اللہ کی بستی ہے، کوئی اورنگی ٹاؤن میں کوئی غریبوں کی سوسائٹی ہے، اور بندہ وہاں چلا جائے اور غریبوں کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے بہت بڑی گاڑی لے لے، بہترین گھر بنانا شروع کر دے، بہترین کپڑے بنانا شروع کر دے، یہ سیرت علی بن ابی طالب کے خلاف ہے۔ کیونکہ غریبوں میں رہتے ہوئے اگر امیروں کی شوبازیاں کرو گے تو اس میں کیا ہوگا، غریب کے دل میں ایک رشک پیدا ہوگا، غریب کے دل میں خواہش پیدا ہوگی۔ لیکن بندہ مڈل کلاس میں رہتا ہے، اپر کوئی علاقے میں رہتا ہے جہاں سب کی گاڑیاں ویسی ہیں، سب کے کپڑے ویسے ہیں، تو وہاں پہ پہننا کوئی عرض نہیں ہے۔ تو فرمایا میں جس زمانے میں رہتا ہوں ماشاءاللہ مسلمانوں کی جو مالی حالت وہ بہتر ہو گئی ہے، تو میں بھی کپڑے ویسے پہن رہا ہوں جیسے سارے پہن رہے ہیں۔ شوبازی کرنا حرام ہے، لیکن مڈل کلاس میں رہتے ہوئے، اپر کلاس میں رہتے ہوئے اپنے حساب سے اگر بندہ رہے تو رسول فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا اس زمانے میں کپڑے کون سے پہنتے تھے، اہل بیت نے اصول بتا دیا، لباس پہنو، لباس حیا پہنو۔ اب وہ لباس پاکستانی ہو، وہ لباس انڈین ہو، وہ لباس مثلا افغانی ہو، وہ لباس ایرانی ہو، دیکھو لباس حیا کا ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے نبی اس زمانے میں ایسے پہنتے تھے، ہم ویسے پہنیں گے۔ اگر حکم دیا ہو تو عمل کرنا ہے، لیکن اگر حکم نہیں دیا تو کسی خاتون کا فون ہے، مولانا میرے شوہر نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، بڑی زندگی سخت گزر رہی ہے، پہلے بڑی اچھی زندگی تھی۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ تو پتہ نہیں، تقویٰ جیسے بڑھتی جا رہی ہے بندہ بھی عجیب ہوتا جا
रहा है। मैंने कहा तकवे का मसला नहीं है, मसला उस बंदे की हिकमत का है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इल्म भी सिखाओ, हिकमत भी सिखाओ। बाज लोगों के पास तकवा है पर हिकमत नहीं है, ये तकवा किसी काम की नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि ईरान में तालिब इल्म था, आयतुल्लाह उस्मा बहजत के पीछे नमाज पढ़ने जाता था। अब हमने कुछ ही दिन में देखा वो होलिया उसका आगा बहजत जैसा होने लगा, वैसे ही झुक के चलने लगा, वैसे ही गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके चलने लगा, वैसे ही हाथ में असा ले ली, कमर पे कपड़ा बांध दिया और नमाज में खड़ा हो गया तो आगा बहजत की तरह हाथ बुलंद करने लगा। तो हमारे उस्ताद अखलाक ने कहा बंदे खुदा बहजत की शक्ल न बनाओ, बहजत का किरदार बनाओ, उसके होलिये की कॉपी न करो। तो आज नबी के होलिये की कॉपी करने वाले मुसलमान आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन किरदार की कॉपी करने वाले कतन नहीं मिलेंगे। होलिया नबी जैसा बना हुआ है। मस्जिद में जाओ तो शिया को अपनी मस्जिद से ऐसे निकालता है जैसे शिमर हुसैन को करबला से निकालने के लिए तुले हुए थे। तो जब दिल में तब्दीली नहीं आती, होलिये क्या क्या करना है। और अहले बैत ने फरमाया लोगों के होलियों को देखकर फैसला न किया करो, असल इंसान का अंदर है, अंदर बन जाता है तो फिर बाद में होलिया भी सही हो जाता है। अब हमने कहा मसला क्या हुआ आपके शोहर का? तो मौलाना पहले बहुत अच्छे घर में रहते थे, लेकिन पता नहीं ये जब से कुछ ज़ियारतें करके आया है, अब वो घर उसने बड़ा बेच दिया, एक छोटा सा घर लिया है, छोटे छोटे उसमें कमरे हैं। अब मैंने कहा ये कितने छोटे कमरों में तुमने हमें रिहाइश दे दी, अच्छे भले घर में रहते थे। कहता नहीं, मैं कूफे गया हूँ, अली का घर देख के आया हूँ, जब मौला का इतना छोटा घर था तो तुम्हें कौन सी तकलीफ हो रही है। तो मैंने कहा उसे ये भी बोलो जरा सामरा चला जाए, इमाम हसन अस्करी का घर भी देख के आ जाए। मौला का घर इतना बड़ा, ये मैयार थोड़ी है कि रसूल खुदा के 9 कमरे होते थे, इतने फीट के कमरे होते थे, लिहाजा हम वो बनाएंगे। उनके घर की कच्ची दीवारें थी, लिहाजा हम कच्ची दीवारें बनाएंगे। भाई रसूल तो फ्लैट में नहीं रहते थे, अब लिहाजा फ्लैट को तर्क कर देंगे, ऐसा कतई नहीं है। अगर हुक्म है, वो अपने जमाने के हिसाब किताब से रहते थे, उनके अपने जमाने के होलिये थे, अपने जमाने के बर्तन थे। अगर आज रसूल खुदा आ जाए या आज मसलन इमाम जमाना आ जाए तो ये थोड़ी मौला बोले मैं शीशे के गिलास में पानी नहीं पीऊंगा। उन्होंने हुक्म दे दिया सर्फ यानी बर्तन में होना चाहिए जो पाकीज़ा होना चाहिए। उसूल बता दिया टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर टूटा हुआ होगा तो फरमा उसके अंदर क्या होगा? शैतान होगा। अब बाज लोग कहते मौलाना शैतान बर्तन के अंदर कैसे आ गया? भाई शैतान सिफत है, मासूम के कलाम को समझ। शैतान वो जिन वाला शैतान नहीं है, उस जिन वाले शैतान का भी नाम क्या है? इबलीस है। जब उसने अल्लाह की बात न मानी तो खुदा ने कहा तू शैतान है। शैतान वो जो शरारत करे, शैतान वो जो किसी का नुकसान करे, शैतान वो जो किसी को नफा न दे, शैतान वो जो किसी की बुराई का सोचे, शैतान वो जो किसी इंसान को जरर देना चाहे। अब ये जरासीम हो या मिक्रोब्स हो, ये इंसान को क्या देते हैं? नुकसान देते हैं। तो हर वो शय जो इंसान को नुकसान दे उसे शैतान बोला जाता है। कभी कभी आपका बच्चा शरारत कर रहा है तो आप क्या बोलते हो? ये बड़ा शैतान है। शैतान का मतलब क्या है? शरारत कर रहा है, किसी को नुकसान दे रहा है। तो इबलीस को शैतान क्यों बोला गया? क्योंकि वो इंसान को क्या कहता था? नुकसान देता था, तभी उसको शैतान बोला गया। तो गिलास के अंदर अगर फटा हुआ होगा, टूटा हुआ होगा तो उसके अंदर शैतान चला जाए। शैतान का मतलब यह है उसके अंदर जरासीम चले। अगर हुक्म मासूम है तो उसमें इंसान फॉलो करेगा, लेकिन ये नहीं कि हुक्म मासूम नहीं है। हम बोले जैसे वो रहते थे, अब हम बोले नबी के बाल बड़े थे, हम बाल बड़े कर देंगे। और उस दिन भी बोला था, किसी मोमिन ने सवाल किया मौलाना ये कानों में आजकल बाज जवान बूंदियां पहनते हैं, अब हराम नहीं है, लेकिन कहा कि मौलाना अब हदीस पढ़िए कि जो नहीं पहनता वो यहूदी है। मैंने कहा पर कोई शिया बचेगा ही नहीं, कोई मुसलमान बचेगा ही नहीं, और जितने बचेंगे ये गवैये ववैये वो पक्के मुसलमान बच जाएंगे जिनके कानों में बालियां होती है। मत कहो, अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे इस्लाम समझ लो। अगर तुम कोई काम कर रहे हो उसके लिए हदीसें गढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह ने अक्ल दी है बंदे खुदा, अक्ल के साथ इस्तेफादा करो और अपनी जिंदगी को गुजारो। तो फरमाए मासूम का पहला जिंदगी का हिस्सा जो उसके मौजूदात हैं, उसका इल्म है, उसकी किस्मत है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी अपनी फजीलतें हैं, उन फजीलतों तक हम कभी पहुंच भी नहीं सकते। हम तो मासूमीन के पांवों की खाक के बराबर भी नहीं है। दूसरा, वो जिंदगी कैसे गुजारते थे, किस माहौल में रहते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, अब किस हमाम में जाते थे, घर की बनावट कैसी थी। वैसे तो घर नहीं बना सकते, लेकिन अगर कोई हुक्म मिला है, जैसे आप मुस्तहबात और मकरूहात कहते हो, कौल व फ़िल व तक़रीर मासूम, उस पर इंसान अगर अमल करे, वो हुक्म मासूम है, हदीस मुस्तनद हो, तो वो अमल करना सवाब है। और कतन मासूम ने घर की बनावटों के एतबार से कोई ऐसी चीजें बोली भी नहीं है कि इंसान बोले कि मासूम ने ऐसा बोला है। हाँ, हुक्म कुल्ली बोला है कि मियाँ बीवी का कमरा कैसा होना चाहिए, ऐसा कमरा हो। मसलन मियाँ बीवी अपने खलवत में आते हैं तो फरमाया इनकी आवाजें बच्चों को सुनने में नहीं आनी चाहिए। मतलब मियाँ बीवी का कमरा ऐसा होना चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए। ये चंद तज़किये जो मासूम ने दिए हैं, रात को सोना कैसा चाहिए, कमीज लिबास तंग नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें मासूमी ने बताई हैं। लिबास फहशा
نہیں ہونا چاہیے، لباس عفت ہونا چاہیے۔ عرب کے زمانے میں عورتیں چلتی تھیں اور اپنے سروں پہ جھوڑے باندھتی تھیں، جب سر پہ کوئی ایسی چیزیں باندھتی تھی سر لمبا ہو جاتا تھا، تو معصوم نے کہا جاہلیت کی طرح عورتوں کو کہا اپنے سروں کو اونٹوں کی کوہان کی طرح، اونٹ کی پیٹھ نکلی ہوتی ہے اس طرح نہ بناؤ۔ اب آج کی عورت بولے کہ معصوم نے کہا ہے کہ سر کو بلند نہیں کرو، مولانا میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن اس سے بدتر ہو کے چلتی ہے۔ تو یہ معصوم نے ایک مثال دی ہے، کوہان کی طرح اپنے سروں کو نہ بناؤ، مطلب کیا؟ اونٹ کے پیٹھ کی طرح جب تو سر کو بلند کرتی ہے تو لوگوں کی تمہاری طرف کیا آتی ہے؟ توجہ آتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے نامحرم کی توجہ تمہاری طرف کیا ہو جائے؟ جلب ہو جائے۔ مثلا یہاں تک منع کیا کہ عورت اگر نامحرموں میں جاتی ہے تو کوئی ایسا عطر بھی نہ لگائے جس سے نامحرم کی توجہ کیا ہو جائے؟ اٹریکٹ ہو جائے۔ اب کہ مولانا بالکل خوشبو لگائیں، ابھی لگاؤ خوشبو، لیکن اتنی خوشبو نہ لگاؤ کہ 10 فرسخ لوگوں کو خوشبو آنے لگے، وہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوں۔ عورتیں چلتی تھی پاؤں میں پاسے بنا کے چلتی تھی، نبی نے منع کیا جب گلیوں میں چلو تو پاؤں میں چیزیں نہ پہنو کیونکہ آوازیں آتی ہیں اور نامحرم تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اب اصول بتا دیا، مطلب میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں کہ اگلے بندے کو اپنی طرف کیا کروں؟ اٹریکٹ کروں۔ نامحرم اٹریکٹ ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ گناہ کی دعوت دے گا، نکاح کی دعوت تو نہیں دے گا، گناہ کی دعوت دے گا، اور گناہ کی دعوت دے گا تمہاری بھی کمزوری ہے، تجھے تعریف اچھی لگتی ہے، اب 2 جملے اس نے تعریف کے بول دیے، تم بھی اس گناہ کے اندر بہ جاؤ گی کیونکہ ایمان انسان کا مضبوط نہ ہو۔ تو معصومین نے کچھ اصول بتائے ہیں، اصولوں پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی بنتی ہے، نہ کہ وہ کس گھر میں رہتے تھے کیسا حلیہ تھا۔ اب اس زمانے میں اکثر لوگوں کے بال بڑے ہوتے تھے، سب بال بڑے رکھتے تھے، آج آپ دیکھتے ہیں مہذب لوگوں کے بال بڑے نہیں ہوتے، تو آپ یہ بولے اس زمانے میں رکھتے تھے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے بالوں کے لیے کہ بال بڑے رکھے جائیں یا کوئی ایسے کام کیے جائیں تو معصومین نے بولے ہو۔ معصومین کا اکثر فوکس جو تھا وہ انسان کے اخلاق پر تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہم مبعوث ہوئے تاکہ تمہارے اخلاق کو بلند کرے۔ یہ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اخلاق پروردگار عالم میں بدل دو۔ تو یہ وہ اصل اصول ہے، تیسرا حصہ معصوم کی زندگی کا کہ جو اصول ابھی عبداللہ حسین نے بتائے، جو فرامین ابھی عبداللہ حسین نے بتائے، ان اصولوں پہ اگر عمل کریں گے تو دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى ہمارے دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلى اب جلدی سے کیونکہ وقت یہاں کم ہوتا ہے، لہذا جتنے عرائض ہو میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ سارے عرائض آپ کی خدمت میں رکھے جائیں۔ اب خدا نے قرآن میں حق و باطل کی ایک پہچان بتائی کہ هل يستوي الخبيث والطيب، کیا خبیث اور طیب اے حبیب کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی کا طیبات الطیبات والخبیثات الخبیثات، طیب طیب کے لیے، خبیث خبیث کے لیے۔ مجلس کا مطلب ہے خبیث اور طیب کی پہچان کرنا، اور یہ کام شیعیان اہل بیت نے بخوبی کیا۔ ہم نفاق میں نہیں پڑھتے، ہم چھپاتے نہیں، ہم برملا بولتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ آج تک بعض برادران اہل سنت اس تشویش میں ہیں کہ یزید پہ لعنت بھیجی جائے یا نہ۔ یہ ہے عدم تربیت، یہ ہے قرآن سے دوری، یہ ہے اہل بیت سے دوری۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کوئی پوڈ کاسٹ، وہ یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں، اور وہ جناب بھی بولتے ہیں غزالی نے یہ بولا ہے، امام ابو حنیفہ نے خاموشی اختیار کی ہے، امام شافعی نے یہ بولا ہے۔ میں نے کہا بدبخت، تو پہلے قرآن سنا، تو لوگوں کی باتیں سنا رہا ہے۔ قرآن کی صریحتاً آیت لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یا تو بول یزید نے ظلم نہیں کیا، اگر تو ایکسپٹ کرتا ہے تو قرآن کا حکم ہے۔ لعنت شیعہ نہیں بھیجتا، لعنت قرآن بھیجتا ہے۔ شیعہ وہی کہتا ہے جو خدا نے کہا۔ ہم اپنے بچوں کو نفاق نہیں سکھاتے، سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، کوئی بھی جنگ ہو، ہمارے یہاں کوئی تردید نہیں، حق کون تھا باطل کون تھا، سیدھا بتاتے ہیں۔ علی حق پر تھے، مد مقابل باطل میں تھا، کوئی بھی ہو۔ جب نبی کی حدیث ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ لفظوں میں ڈالو تو قرآن ہے، سیرت میں بدلو تو اہل بیت ہیں۔ تو یہاں پہ حق اور باطل کی تمیز کرائی جاتی ہے، اور یہ اہل بیت نے بتایا خبیث کے ساتھ گھومو گے خبیث ہو جاؤ گے۔ کبھی اتحاد کی خاطر
ہم بعض خبثاء کا نام نہیں لیتے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو بخوبی بتایا ہوا خبیث کے قریب ہم جاتے ہی نہیں ہیں. نام لینا ایک الگ بحث ہے. ہماری ہر مجلس میں طیب کا ذکر ہوتا ہے. طیب کا ذکر ہوگا تو لوگ طیبوں کے ساتھ رہیں گے، طیبوں کی سیرت بنے. ابن سعد بھی کوفے میں رہ رہا ہے، حبیب ابن ملاحب بھی کوفے میں رہ رہا ہے. حبیب کی دوستی حسین کے ساتھ ہے، سعد کی دوستی شمر کے ساتھ ہے. خبیث کے ساتھ رہا تو خبیث بنا، حبیب طیب کے ساتھ رہا تو طیب بنا. طیبوں کا ذکر ہوگا تو لوگوں میں طیبوں کی محبت پیدا ہوگی. دوسری بات کہ شیعہ اتنی لعنت کیوں بھیجتے ہیں، میں نے کل بھی بتایا کہ قرآن پڑھ کے دیکھ خدا نے کتنی مرتبہ لعنتیں بھیجی. اصول بتا دیا پروردگار عالم نے. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، زانیوں پہ اللہ کی لعنت ہے، تارک و صلاح پہ اللہ کی لعنت ہے، مشرک پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ کتنی لعنتیں خدا نے بھیجی، اصول بتا دیے. اب تیرا کام ہے تو جا کے تلاش کر، جھوٹا کون ہے، ظالم کون ہے، زانی کون ہے، شرابی کون ہے، بد کردار کون ہے. اللہ تو کھلم کھلا بولتا ہے ان پر میری لعنت ہے. رہی بات یہ نبی کی ڈیمانڈ تھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دو کہ ہمیں تیرے آل کی مودت چاہیے، سمت سے محبت چاہیے. اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لازم اور ملزوم فلسفیکل ایک بحث ہے. کہتے ہیں ایک چیز کا وجود ہوتا ہے، دوسری چیز کا وجود نہیں ہوتا. اگر دوسرے کا وجود بنتا ہے تو پہلے کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وجود بنتا ہے. شاید مثال دی تھی کل کہ نہیں. سردی اور گرمی، بعض کا یہ ماننا ہے کہ سردی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، سردی عدم گرمی ہے. جب گرمی نہ ہو تو سردی ہوتی ہے، گرمی کے نہ ہونے کی وجہ سے سردی وجود میں آتی ہے. روشنی اور تاریکی، اندھیرا اور روشنی. اب یہاں پہ روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے، لیکن اگر اچانک لائٹ چلی گئی تو کیا ہوگا، اندھیرا ہو جائے گا. تو اندھیرا تب آتا ہے جب روشنی نہ ہو. اسی طرح جو تبرہ ہے، جو بغض ہے، بغض کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. بغض آتا ہی تب ہے جب کسی کی محبت آتی ہے. اگر محبت نہ ہو تو بغض کا تصور ہی نہیں ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب کہہ دو کہ ہمیں اپنے آل کی مودت چاہیے. اب اگر مسلمان کے دل میں مودت آ گئی تو آٹومیٹیکلی جن کی مودت آئی ہے ان کا بغض بھی آنا چاہیے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی بیوی کو کہا حمالۃ بالحطب. اگر مصطفیٰ کی محبت ہے تو ابو لہب کی نفرت ہونی چاہیے. اگر مصطفیٰ کا عشق ہے تو ابو جہل کی نفرت ہونی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کسی کے دل میں علی کی محبت ہو پر دشمن علی کی نفرت نہ ہو؟ یہ تو نفاق ہے. میں عام مثال دیتا ہوں اپنے جوانوں کو. میں نے کہا تو اگر اپنے باپ کو یہ بولے کہ بابا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن گلی کے اندر جو آپ کو گالیاں دیتا ہے اس سے بھی مجھے بڑا عشق ہے، تو باپ کیا بولے گا؟ لعنت ہے نا تیری محبت پہ. یہ کیسی محبت ہے؟ مجھ سے محبت اور پڑوس میں مجھے گالیاں دے رہا اس سے محبت. تو ہم نفاق نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو. ہم بتاتے ہیں اگر کسی سے محبت ہے اور تجھے یقین ہے وہ حق پر ہے تو اس کے دشمن سے کیا ہونی چاہیے؟ نفرت ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. اللہ کا عشق ہے تو شیطان کی نفرت ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ ضد ہیں ایک دوسرے کا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب خدا ایک مثال دیتا ہے مومن کی. دراصل اس مثال کا اصل جو محور ہے اہل بیت ہیں، لیکن خدا اپنے بندوں کو مثالوں میں سمجھاتا ہے. واللہ قرآن کی طرف رجوع کریں. قرآن میں وہ فضائل خدا نے بتائے، وہ ترکیبیں خدا نے بتائیں. کیونکہ قرآن اگر غیروں سے لوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس قرآن کی تفسیر اگر اہل بیت سے لوگ ہوئے تو یہ قرآن انسان کے لیے باعث ہدایت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. اب فرمایا ضرب اللہ مثلا، پروردگار عالم نے انسان کے لیے ایک مثال دی. فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کہ تم نے نہیں دیکھا خدا نے مثال دی ہے. کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، جو طیب کلمہ ہوتا ہے، طیب انسان
طیب وجود، اس کی مثال کیسے؟ یہ امام حسین کی بارز ترین صفات میں سے ایک صفت ہے، اور امام کے شیعوں کی صفات میں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اس کلمہ طیب کی طرح ہو کہ نہیں۔ ایک طرف کہتا ہے کلمہ خبیث، ایک طرف کہتا ہے کلمہ طیب۔ امام حسن جب امیر شام کے دربار میں گئے تو قرآن کی آیت پڑھی، الخبیثات للخبیثات والخبیثون للخبیثون، یہ ساری آیت پڑھی اور فرمایا ہم وہ ہیں جو طیب ہیں، اور صفات بیان کی، وہ صفات اس آیت میں آ رہی ہے۔ فرمایا کلمہ طیب کی مثال ایک شجر طیب کی طرح ہے۔ اب خدا کو پتا ہے انسان کا ذہن مٹیریل ہے، تو مٹیریل انسان کو مٹیریل مثالیں بہتر سمجھ میں آتی ہیں۔ اب آپ روڈ پہ چلتے ہیں، کئی درخت آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب تصور کریں سائنس اتنی ٹیکنالوجی کر جائے کہ جیسا درخت خدا بتا رہا ہے کوئی ایسا درخت بن جائے، کا شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تصور کرو ایک درخت کا۔ اب اس درخت کا کمال یہ ہے کہ اس کا اصل کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، ثابت ہے، مضبوط ہے۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ کس کی طرف جا رہی ہیں، آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ مطلب اگر تمہاری جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی تو تمہاری شاخیں اللہ سے کبھی مل نہیں سکتی، تمہاری دعائیں، تمہاری عبادات کبھی قبول ہو نہیں سکتی۔ مومن کا اصل ثابت ہونا چاہیے۔ اصل مطلب المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہے۔ یہ نہیں کہ مومن کے اندر تزلزل آ جائے، آج اچھا کل برا، آج نیک کل برائی، فرمان نہیں، اس کا اصل ثابت ہوتا ہے، اس کے رنگ میں تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا نہیں کہ آج حسن کے لشکر میں ہے کل امیر شام کے لشکر میں چلا جائے، آج شمر کے لشکر میں ہے کر جناب مختار کے لشکر میں چلا جائے۔ فرمایا ایسا نہ ہو، آج ایک بندے کی تعریف کر رہا ہے کل کسی دوسرے کی تعریف کر دے۔ خدا نے شعراء کی مذمت کی ہے قرآن میں، سورہ شعراء میں کہتا ہے بعض شاعر ایسے ہیں جہاں کا بہاؤ بہتا ہے وہیں کے لیے بہ جاتے ہیں۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا علی کی تعریف کرنے لگے، پھر کوئی اور تخت حکومت پر آیا اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ اس کی واقع پاکستان کے اندر اتنی مثالیں ہیں نفاق کے اعتبار سے، کیریکٹر لیس ہونے کے اعتبار سے، کہ آپ دے سکتے ہو کہ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں جو حکومتی مولوی ہوتے ہیں ہر حکومت میں ہر حکومت کی تعریف کرتے ہیں، خدا ایسے بندوں کی مذمت کرتا ہے۔ بھائی تمہارا کوئی دین ہے، تمہارا کوئی ایمان ہے، تمہارا کوئی مذہب ہے، تمہارا کوئی نظریہ ہے، یعنی جہاں سے پیسہ ملے جو تمہیں دے تو وہ کیا جناب کہتے ہیں کہ نہیں میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، میں کرسی کی تعریف کرتا ہوں، کرسی پہ شمر بیٹھے تعریف کروں گا، کرسی پہ حسین مولا بیٹھے تعریف کروں گا۔ اب جو بھی کرسی آئے میری تعریف کس کے لیے ہے، کرسی کے لیے۔ خدا یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل ثابت نہیں ہے۔ بڑی بڑی شخصیتیں لشکر امام حسن میں 30 40 4 لاکھ درہموں کی رشوت کی خاطر امام حسن کو چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ اصلها ثابت نہیں ہے۔ اگر اصل انسان کا ثابت ہونا، میں سمیت تمار کی طرح سر کٹ جائے بازو کٹ جائیں پر علی کو چھوڑا نہیں۔ اگر اصل ثابت ہو حبیب ابن مظاہر کی طرح تو فرما تمہارا اصل ثابت ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ نہیں کہ بندہ 10 دن نیک ہو، 10 دن کے بعد پھر بدل جائے، کربلا جائے تو بڑا نیک، مکے مدینے جائے تو بڑا نیک، 2 مہینے مجلس اعزا آ جائے تو بندہ بڑا نیک، لیکن جیسے فرش عزا کا موسم بدلا بندے کی طبیعت کا موسم بھی کیا ہو گیا، بدل گیا۔ فرمایا نہیں، یہ صفت حسینیوں کی صفت نہیں ہوتی، ان کا اصل کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ تیسری صفت تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، شیعیان اہل بیت یا رسول کے حقیقی ماننے والے اس درخت کی مانند ہوتے ہیں، اصل ان کا ثابت، جڑیں ثابت ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، فرعها فی السماء، نگاہیں اللہ کی طرف ہوتی ہیں۔ اور ایک ایسا درخت ہے تؤتی اکلہا کل حین، جو ہر لمحہ پھلدار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایام عزا ہیں تو میں سخی ہوں، ایام عزا ختم تو بندہ پھر کنجوس ہو جائے، ایام عزا آئے تو بندے میں ایثار کا جذبہ سبیلے بھی لگا رہا ہے، مومنین کی مدد بھی کر رہا ہے، لیکن جیسے محرم ختم ہوا مدد کیا ہو گئی، بندے کی ختم ہو گئی۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا عراق جاتے ہیں 40 میں عراقی بڑی خدمت کرتے ہیں، دوسرے مہینوں میں جاتے ہیں وہ خدمت ہوتی نہیں ہے۔ تو 40 کے موسم میں صرف بندہ اچھا نہیں ہونا چاہیے، بندے کو ہر موسم میں اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی میں موسمی سخی بن جاؤں، موسم کے اعتبار سے با ایثار بن جاؤں، موسم کے اعتبار سے نمازی بن جاؤں، اور جیسے موسم ختم ہو جائے بندہ ویسا نہ بنوں۔ اب آپ تصور کریں سائنس کی ٹیکنالوجی ترقی کر لے، ایک درخت کو جو پورا سال سرسبز رہے
اور اس سال کے ہر مہینے نہیں ہر دن میں وہ انسانوں کو پھل دے، مطلب دائمی طور پر پھل دے۔ فرمایا یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن شہرت کی وجہ سے، درجے کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اس کا مزاج بدلتا نہیں ہے۔ پہلے چھوٹا آفیسر تھا، سب لوگوں سے ملتا تھا، اب 22 گریڈ کا ہو گیا تو کسی کو سلام نہ کرے، ہاں مقام بڑا ہو گیا اب لوگوں کو مڑ کے دیکھے بھی نہ۔ فرمایا یہ مومن کی نشانی نہیں ہوتی۔ علی کا غلام جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی گورنر بنائے گئے مدائن کے، وجود میں تبدیلی نہیں ہے۔ جس سادگی سے سلمان رہتے تھے مدینے میں، اسی سادگی کے ساتھ مدائن کی طرف سلمان روانہ ہوئے۔ اے کاش یہ سادگی ہمارے مولویوں میں بھی آ جائے، شیعیان علی میں بھی آ جائے، ہاں سادہ زیست زندگی، حلیہ سادہ ہوتا تھا۔ اب سلمان جیسے مدائن میں داخل ہوئے اپنے خچر پہ یا گدھے پہ، سادہ سا لباس، سلمان نے کیا دیکھا کہ مدائن میں ایک بوڑھا ہے، سامان ہے، کوئی بوری ہے، اسے اٹھائی نہیں جا رہی۔ یہ نہیں کہ میں گورنر ہوں اس کی مدد کیسے کروں، ہاں یہ نہیں کہ میرا مقام بلند ہے، میں سلمان علی کا گورنر، اتنا بڑا مقام، اتروں اور اسے بوری کی مدد کروں۔ قطعاً تؤتی اکلہا کل حین، ہر لمحہ ان کے وجود سے خیر صادر ہوتا ہے۔ کہ اترا سلمان، اترنے کے بعد اس بوڑھے کی مدد کی۔ یہ بوڑھا کہتا ہے میں نے جیسے سلمان کا لباس دیکھا نا، میں سمجھا کوئی مزدور ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑی یہ مزدوری کر لے گا، 4-5 سکے میں بھی سلمان کو دے دوں گا۔ سلمان گھر لے گئے، گھر میں جا کے بوری رکھی، یہ اندر گیا اور اس نے کچھ درہم سونے کے سکے اٹھائے، اس زمانے کی جو بھی کرنسی تھی، کہ مزدور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ سلمان نے مسکرا کر سکے واپس کیے کہ دیکھ میرے مومن بھائی، اگر کوئی کام ہو تو گورنر ہاؤس آ جانا۔ یہ بندہ پریشان ہو گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہ علی کا گورنر سلمان محمدی، سلمان فارسی ہوں۔ پریشان ہوا کہ گورنر ہوتے ہوئے آپ نے میری مدد کی ہے۔ جب یہ اخلاق اور کردار دیکھا، یہ سلمان کے گھٹنوں پہ گر گیا، سلمان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور بے ساختہ بولنے لگا جب علی کے غلام کا کردار ایسا ہے تو خود علی ابن ابی طالب کا مقام کیا ہوگا۔ آپ سیرت امیر المومنین پڑھیں، جب کوفے میں امیر المومنین آتے ہیں اپنے گھوڑے پر سوار، جب خلافت ملتی ہے، فرماتے ہیں اے اہل کوفہ علی کے لباس کو دیکھو، علی کی سواری کو دیکھو، اے اہل کوفہ، جو لباس لے کر آیا ہوں، جو سواری لے کر آیا ہوں، اور جب علی حکومت کو چھوڑیں گے یہی کچھ علی واپس لے کے جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں بندہ آفیسر بنتا ہے 30 سال 25 سال 35 سال ڈیوٹی کے بعد، جب آیا تھا تو کیا تھا، جب جانے لگا تو کروڑ پتی بن کے جانے لگا، اربوں روپیوں کے حساب و کتاب اور زمینیں اس کے حساب سے نکالی جاتی ہیں۔ جب وجود سے کردار اہل بیت ختم ہو جائے تو معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہور بنا امام حسین کے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، راستہ روکا، بے احترامی کی، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ امام نے بس اسے اتنا یاد دلایا کہ اور یہ یاد رکھنا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ خیام حسینی کے اطراف میں امام حسین نے خندق کھدوائی کہ کوئی بیویوں کے خیمے تک نہ ہو پائے۔ اپنی طرف سے مولا نے بڑی کوشش کی، خندق کھدوا کے اس میں آگ جلوائی تاکہ گھوڑے چھلانگ نہ پائیں۔ ایک دشمن خندق کے اس طرف سے جب اس نے دیکھا کہ امام حسین نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں، بے ادبی کر کے کہنے لگا حسین تیری بھی کوئی نماز ہے، تو کیوں نمازیں پڑھ رہا ہے؟ سنتے رہے امام حسین۔ اگلا جملہ اتنی توہین کا کہا حسین یہ جو آگ تو نے جلائی ہے نا،
الیاذ باللہ اس یاد میں تم لوگوں نے جانا ہے. یہاں امام حسین نے اسے بد دعا دی کہ اے بدبخت، تو نے نبی سے نہیں سنا کہ آل رسول کی مودت واجب ہے؟ میرا احترام نہیں کرتا، حرم رسول کا احترام کرو. کہ خدایا اس نے مجھے بولا ہے کہ میں آگ میں جاؤں گا، اسے یہیں پہ سزا دے. کہتے اس کا پاؤں اٹکا، اسی خندق میں گرا اور زندہ زندہ جل کے دنیا سے چلا گیا، فاصلے جہنم ہوا. آخری دن جو مولا حسین نے نعرہ بلند کیا، یہ ادب، امت جب بے ادب بنتی ہے تو اپنے نبی کے نواسے کی قاتل بنتی ہے. کہ شرم نہیں، حیا نہیں، کہ تجھے نہیں پتا یہ حرم رسول ہے. نبی کی نواسیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں. امام حسین اللہ اپنی فرماتے ایک بوڑھا بڑا حتاق بازار شام میں آیا اور حتاقی کرنے لگا، گالیاں دینے لگا. میں نے کہا تم مسلمان ہے؟ ہاں. قرآن پڑھا ہے؟ کہاں؟ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تم نے نہیں پڑھا. بوڑھا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا واللہ میں نے آج تک یہ آیت نہیں سنی. بنو امیہ یہ آیتیں سناتے ہی نہیں تھے عوام کو کہ ان کو پتہ چلے فضیلت اہل بیت کیا تھی. قرآن کی دوری دامن اہل بیت کی دوری ہے، دامن اہل بیت کی دوری قرآن کی دوری ہے. شکر خدا کرو کہ خدا نے تمہارے دلوں میں عشق اہل بیت کو سجایا ہوا ہے. مجلس میں آنا بھی رزق ہے، گریہ کرنا بھی رزق ہے. جس کو وہ نہ چاہیں اس فرش عزا پہ نہیں بلاتے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پہ اور دعا کریں خدا ہمیں ایسا بنائے جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی السلام علی حسین کسی جوان کی شادی میں جاتے کہتے ہائے میرا عباس. کسی 6 مہینے کے بچے کو دیکھتے کہتے ہائے میرا علی اصغر. کوئی مومن کہتا مولا میری 4 سالہ بچی ہے. روکے کہتے بچیوں کو کبھی تماچے نہ مار کرو. کسی مومن نے کہا مولا پہ امام ہے، شہادت آپ کا ورثہ ہے. پانی پہ نگاہ پڑی روتے ہیں، بچوں کو دیکھ کے روتے ہیں. مولا اتنا کیوں روتے ہیں؟
سکینہ کو تماچے لگنا میرا ورثہ تھا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ تھا۔ اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، لیکن یہ بتا کیا ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کی دربار میں جانا، کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا؟ 40 سال خون روتے رہے۔ فرمایا عباس جو جو بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں سب کے نام لکھو۔ غازی نے سکینہ کا نام لکھا، قاسم کا نام لکھا، یہاں تک کہ علی اصغر کا بھی نام لکھا، لیکن روایت کے جملے جیسے زہرا کا نام آیا، فرمایا عباس زہرا بیمار ہے، میرے ساتھ نہ چلے گی۔ فرما عباس بیویوں کو کہو گھر کی چابیاں زہرا کے حوالے کرے، 4 پائی ذہن میں لگا دیں، سب زہرا سے خدا غافل کرے۔ ایک بیوی آتی تھی گھر کی چابیاں دیتی تھی، سینے سے لگا کے کہتی تھی خدا غافل زہرا، لیکن روایت کے جملے میں بھی زہرا خاموش ہے۔ آخر میں بی زینب آئی، زہرا کو سینے سے لگایا، کہنے لگی خدا حافظ زہرا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ بچی نے دونوں بائیں پھیریے گلے میں ڈالی، رو کے کہنے لگی پھپھی اماں میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اب میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا۔ بی زینب کو بڑا پیار آیا کہ زہرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ رو کے کہنے لگی پھپھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتے، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا آسمان سے کماری اترے، ہماری سے کالے برقعے میں بی باہر آئے، خاک کو سر پہ ڈال کے کہنے لگے آئے میرے لال حسین، تیری ماں زہرا تجھے کہاں کہاں روئے گے، ارے کربلا میں روئے گی یا شام دیوانہ یا شرابی کا دربار۔ بی بی زینب روتے روتے امام حسین کے پاس آئے، حسین میری جان، اگر زہرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، میں زینب خیال کروں گی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی، لیکن اگر کوئی وجہ ہے مجھے بتا دو۔ فرمایا بہن زینب میرا بھی دل ہے زہرا کو لے کر چلو، لیکن حسین کی مجبوری سمجھو۔ بہن زینب جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بابالی سے ملتی ہے، کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے، کسی کی شکل لانا رسول خدا سے ملتی ہے، لیکن بہن زینب میری زہرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے۔ او بہن زینب علم غیب جانتا ہو، میری شہادت کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر میں کیسے برداشت کروں؟ میری اماں کی شبی بازاروں میں، میری اماں کی شبی شرابی کے دربار میں۔ اللہ
على القوم الظالمين